تو اب یہ اگر گیس پائپ لائن کا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے انرجی سیکٹر کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، اور یہ بہت بڑا ریلیف بھی ہوگا۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ آج ہی OGDSL کی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 23 ماہ میں جو آئل اینڈ گیس کے 18 ذخائر نئے دریافت ہوئے، تو پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی جو ہے اس میں اضافہ بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑا ایک ریلیف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر بھی سامنے آیا، پیس بروکر کے طور پر بھی سامنے آیا، یعنی امریکہ اب جب وڈرا کرے گا GCC کنٹریز سے تو GCC کنٹریز میں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے ڈیفنس کی، تو وہ پاکستان امریکہ کو ریپلیس کرے گا۔ اور یہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی، کیونکہ جب آپ اس قسم کے معاہدوں میں انوالو ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کیش انسینٹیوز شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تو کیش انسینٹیوز شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ پیس پرووائڈر کے طور پر سامنے آ گیا ہے، پیس بریکنگ کنٹری کے طور پر سامنے آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک بڑی دفاعی قوت کے طور پر سامنے آ گیا ہے، جو خطے میں انٹرنیشنل کارگو ٹریڈ جو ہے، کارگو شپمنٹ، اس کی سیکیورٹی کی اس وقت بھی ذمہ داری پاکستان بہت بخیر و خوبی ادا کرتا ہے، بحیرہ احمر تک، ریڈ سی تک، اور ٹاسک فورس کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کا رول بہت امپارٹنٹ ہے۔ لیکن اب خطے میں پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، دفاعی قوت کے طور پر موجود ہے، اور یہی پاکستان کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ اسی کے تناظر میں پاکستان کی معیشت کے لیے اگلے دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی، اس پر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ اب چلتے چلتے 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں سن لیجئے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے ناراضگی ابھی تک دور نہیں ہوئی، بجٹ پر کچھ کنسرنز ہیں۔ آج نوید قمر نے بلاول بھٹو کو بریفنگ دی اور یہ بتایا کہ جو حکومت ہے اس نے جو ہم سے وعدے کیے تھے بجٹ ان وعدوں کے مطابق نہیں ہے، جو بجٹ ہمیں دکھایا تھا ایکچوئل بجٹ اس سے مختلف ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے آج اجلاس بھی طلب کر لیا تھا، رات گئے وہ ہونا ہے، لیکن انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کیا کہ حکومت سے بات کرے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کشمیر میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشمیر پر بات کل کریں گے یا پرسوں کریں گے، لیکن نون لیگ نے یہ پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ ہے اس کو رد کرتے ہوئے بروقت ان ٹائم الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے، یعنی اب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کشمیر میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، اور سوشل میڈیا پر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔